یہ کہتا ہے کہ میں ہوں پاگل، اس کی حرکتیں چیک کریں۔ یہ پورے کا پورا پاگل ہو گیا کیونکہ اس کو اب یاد آ رہی ہے کہ میں نے بہت غلط کر دیا ہے، میں نے سونیا کو کیوں چھوڑا۔ اب یہ دیکھیں پاگلوں کی طرح یہ ہنس رہا ہے، تو اس کی حرکتیں چیک کریں۔ اس کو شرم ہی نہیں ہے، کیوں اپنا ہنستا بستا گھر تم نے خراب کر دیا، کیوں بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب بھی کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکی پروف ملا ہے کہ ان کی خلا جو ہے نا ایسی ہے کہ عدالت کی طرف سے ہوئی ہے، تو سونیا کو ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، اس لیے اس نے سگنیچر کر دیے، مگر اس وسیم یتیم مسکین نے نہیں کیے، تو اس سے ان کی خلا نہیں ہے، ان میں صلح ہو سکتی ہے۔ مگر اب دیکھیں کہ یہ نیا شوشہ لے کر آئیں۔ تو السلام علیکم، تو کیسے میرے بہن بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ تو آج نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے کہ جو بہن بھائی میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب یہ روز کہتا ہے، اب یہ انہوں نے ایک نیا شوشہ لے کر آئے ہیں کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے کیونکہ میں رہتا ہوں پینڈو گاؤں کا۔ یہ خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ میرے لیے کیوں شہر کی لڑکی پسند کی۔ تو یہ گیا ہے جی فیروزہ آپ ہی کے گھر، تو ان کو کہتا ہے کہ لڑکی کی تصویر دکھائیں، حالانکہ یہ خود پسند کر چکا ہے، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے اس نے سونیا کو چھوڑا، اور ان کی جوڑی سب ہی کہہ رہے تھے کہ اچھی ہے، کچھ کہتے ہیں نا کہ نظر کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کہ نظر بد بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ماں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تصویر ہے، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، میرے لیے شہر کی کیوں لڑکی۔ جب سے ان لوگوں کو ایک طرف وہ صابرہ لوگ، ایک طرف یہ لوگ، اب ندیم بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو اب یہ وسیم کو بھی نیا ڈرامہ سوجا ہے کہ میں یہ کروں گا تو سونیا کو جیلسی ہوگی۔ حالانکہ سونیا کو کیوں جیلس ہو، تم نے خود ڈیسائیڈ کیا، کیوں اپنے اچھے خاصے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے میں دراریں کیوں پیدا کی۔ تم کام دھندا کرتے نہیں ہو، کام کرو گے، جاب کرو گے تبھی تو تجھے رشتہ ملے گا۔ یہ تمہارے ماموں کی بیٹی تھی، حالانکہ یہ پڑھی لکھی تھی، اس کو اللہ پاک نے رزق بھی عطا کیا تھا، ولاگنگ کرتی تھی، انکم آتی تھی، اور یہ تمہارا بھی پیٹ پالتی تھی، جیسے وہ جاوید سانڈ ہے اس کو صابرہ پال اسی طرح یہ تمہارا پیٹ پال رہی تھی، اور ابھی تک تم نے اس کا سامان بھی واپس نہیں کیا۔ تو شرافت سے اس کو سونیا کا سامان واپس کرو۔ حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ جو ماموں لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بھانجیوں کو جہیز کا سامان دیتے ہیں، تو اس نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا ان لوگوں نے سونیا کو، حالانکہ ان کے گھر کی بہو بننے جا رہی تھی۔ سونیا نے خود اپنے پیسوں سے ایک ایک چیز خریدی، اور اب تک اس کی سامان چیزیں وہیں پر پڑی ہیں۔ اگر تمہیں شادی کرنے کا اتنا شوق چڑھ گیا ہے، اس کو کہہ رہے، وہ تو کوئی نہیں کہہ رہی کہ میری شادی کرواؤ، تم ہی پاگل ہو۔ پہلے بھی تم نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ان لوگوں نے رشتہ دے دیا کہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے، تو تم دونوں کا رشتہ ہو گیا، پھر شادی ہوگی، اچھے بھلے رہتے تھے، پھر تم لوگوں کو کیا ہوا، اور تم نے کیوں چھوڑا سونیا کو؟ ابھی تک سامان نہیں دے رہے، اتنے بھوکے ہو نا آپ لوگ قسم سے۔ اب جا کر وہ سانڈ نے اپنی پہلی بیوی ساجدہ آپی کا سامان اب اس نے دیا ہے، وہ بھی لوگ عدالت میں میرا شک پڑتا ہے انہوں نے بولا ہے تو دیا ہے۔ اتنے بھوکے لوگ آپ وہ کسی کی چیزیں کیوں نہیں دیتے، کیوں کسی کی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہو؟ وہ تمہارے پیسے تھے، تمہارے باپ کے تو نہیں تھے نا پیسے۔ پہلے تو ان لوگوں کا یہ دیکھیں کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے جو سونیا کے ماموں اس کا باپ ہے کہ پتہ نہیں وسیم کا تایا چاچا، اتنی ان کی الجھی ہوئی فیملی ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو وہ حرکتیں کیسی کر رہا تھا لائبہ کے ساتھ، بہت لوگوں نے تنبیہ کی کہ یہ کیوں کر رہے ہو، لائبہ بیچاری ہراساں ہوئی تھی ان کی حرکتوں سے۔ یہ ان لوگوں کا یہ کام ہے، ایک تو یہ کام دھندا کرتے نہیں ہیں، دوسرے کے پیسوں پہ عیش کرتے ہیں، اور پھر اب دیکھیں کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے لیے شادی کیوں رشتہ ڈھونڈا شہر کا، کیونکہ تو بڑا ویل ایجوکیٹڈ جو ہے، اگر اتنی پڑھائی لکھائی آپ لوگوں کے پاس ہے تو جاب کرو نا۔ اپنی بیویوں کو پوری وائٹی کے سامنے آپ لے آتے ہو، پھر وہ
سونیا کا کوئی ذرا بھی برابر قصور نہیں تھا، وہ تمہارا تھا۔ تم کیوں لائیو میں بٹھاتے تھے؟ رات رات بھر تم میچ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور تم اپنی بیوی کو بٹھا دیتے تھے، بھوکے مر رہے تھے پیسوں کے لیے، اور اپنی بیویوں کو لائیو بٹھا دیتے ہو۔ ذرا شرم نہیں آپ لوگوں کو؟ آپ مسلمان نہیں ہو؟ یہی آپ کی دکان اب چل پڑی ہے کہ بیویوں کو شو آپ ولاگنگ کرتے ہو نا، وہاں پر آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو نیا شارٹ کٹ مل گیا ہے کہ ولاگنگ چھوڑ کر نا رات رات بھر میچ پہ بٹھا دیں اپنی بیویوں کو۔ تو کام کیا کرو نا، مرد ہوتے ہیں باہر کا کام کرنے، عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر کا کام کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے عورت کو بنا لیا ہے پیسوں والی مشین۔ گھر کا بھی کام کروائیں، ولاگنگ بھی ان سے کروائیں، ان کے انکم بھی کھائیں، ان کو لائیو پہ بٹھا دیں، تو سب لوگ سونیا کو برا بھلا کہہ رہے تھے، حالانکہ سب کچھ کروانے والے تم تھے۔ تم ہی نے اس کو مجبور کیا تھا لائیو میں بٹھانے کے لیے۔ لائیو میں تم بٹھاتے تھے، جب سارا پیسہ تم کھا چکے اس کو باہر نکال دیا، اور اب میری شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کی تصویر ہو، ویسے تو سب شرافت دین کیوں نہیں دکھا رہے لڑکی کی تصویر؟ فیروزہ آپ بھی کہتی ہیں دکھائیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ اپنی ماں بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو دکھا دیتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے جس سے آپ کی شادی ہونے رشتہ ہوا ہے تو اس کی تصویر دکھانے میں آپ لوگوں بعد میں آپ دکھا دیتے ہیں، پہلے گھونگھٹ میں رکھتے ہیں کہ سرپرائز اور بات ساری وائٹی کے سامنے۔ اگر یہ سچ ہے تو سب کے سامنے لاؤ ان تصویر، جہاں پہ رشتے کرنے جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیز آپ ویڈیو میں بناتے ہو اور ڈالتے رہتے ہو، یہ کیا ہم نے، وہ کیا، آپ کا ولاگنگ ہے تو وہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ کہاں رشتہ ہوا، رشتے والوں کے جیسے ندیم بھائی کا رشتہ ہوا ہے تو وہ ان کا گھر دکھاتے ہیں، ان کی جگہ دکھاتے ہیں، جب وہ گئے ہیں دن ڈالنے کے لیے تب بھی۔ تو آپ لوگ اتنے سچے ہیں تو لے کر آئے نا سامنے، پروف دکھائیں نا لوگوں کو کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، ڈرامے باز ڈرامہ کرنے والوں۔ آپ ہر وقت ویو کے لیے، اپنے چینل کے لیے نئے نئے ڈرامے لے کر آ جاتے، اور ہم لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس انہوں تو دیں ایک سر پہ سوٹی آپ تو دکھاتے نا کہ میرا یہاں رشتہ ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے ماں باپ ہیں، ہم یہاں پہ آ رہے ہیں جو شہر، تو شہر کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا، کوئی انسان بھی ہوگا، کیونکہ تم کوئی دوسری مخلوق ہو، وہاں پہ تمہارا رشتہ ہوا ہے تو دکھاؤ نا سب کے سامنے۔ اب جب وہ سونیا کا جو کزن ہے بابر چودھری، تو وہ تمہارا بھی کزن ہے، تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، تو جب وہ سونیا اس کے ساتھ بناتی ہے ویڈیو، وہ بیچارے خود کہتے ہیں اس کو کہ ہمارے ساتھ ویڈیو بنا لو، تمہارا ہی کزن ہے نا، کہ میرے ویو کم آتے ہیں، تمہارا چینل بڑا ہے تو تمہارے جو چینل والے دیکھتے ہیں نا تمہارے بہن بھائی، تو وہ میری ویڈیو پر بھی آ جائیں گے کہ سونیا کے لیے جائیں گے تو میرے ویو بڑھ جائیں گے۔ تو اب ان کو دیکھ کر تمہیں جیلسی ہو رہی ہے، کچھ شرم کیا کرو، بے شرمو، آپ لوگوں کو تو شرم ہے۔ اب ہو رہی ہے اس کو جیلسی، کیونکہ یہ مرغا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جو مرغے پہ ہوتے ہیں نا اس کے بال وغیرہ، تو اس کو جب چولہے پہ رکھتے ہیں نا تو وہ جن بن جاتا ہے، اسی طرح یہ مرغا اب جل بن گیا ہے، کیونکہ تمہیں اب جیلسی ہو رہی ہے کہ سونیا میرے کزن کے، حالانکہ وہ اس سے چھوٹا ہے، وہ بھائی کہتی ہے، تمہارا کزن ہی تجھے جیلس کروا رہا ہے، وہ تجھے اس کو باجی نہیں کہتا، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جوڑی جچتی ہے تو سونیا زیادہ کرے کہ چودھری بابر سے شادی کر لے، مگر اس کا نکاح پہلے ہوا ہے، اور اب تم ان لوگوں کو دیکھ کر تجھے بہت ڈپریشن ہو گیا اور تم پاگل ہو گئے پورے کے پورے، اسی لیے تم کہہ رہے ہو کہ میری شادی اور شادی کروا رہے ہیں۔ پہلے جب اتنے مہینے بیت گئے تو تجھے یاد نہیں آئی شادی کی؟ جب ندیم بھائی کی شادی شروع ہوئی ہے تو کچھ ہوتے ہیں نا رشتہ دار، جب اپنے گھر میں ڈھول بجتا ہے نا تو ان کو کسی کی یاد نہیں آتی، تو تب ان کو یاد نہیں آتی، جب دوسروں کے گھر خوشی ہوتی ہے نا، ڈھول بجتے ہیں پیٹتے ہیں، تو تب ان کے پیٹ میں نا مروڑ ہو جاتے ہیں اور درد پڑتا ہے کہ ہم بھی اس شادی میں شریک ہو جائیں۔ اب دیکھیے گا بہن بھائیوں کہ یہ کیسے ان کا سارا رشتہ دار ہی ہے نا آپس میں، تو یہ بولے گا کہ جب شادی شروع ہوگی تو یہ کیسے کہیں گے ہم راضی ہو جائیں ان سے، اور سونیا کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ بولے کہ مجھے معاف کر دو، اگر تمہاری طلاق پروف پوری نہیں ہوئی ہے جیسے ہوتی ہے، تو تمہارے سگنیچر نہیں ہوئے، تم نے زبان سے نہیں دی، تو لہٰذا سونیا سے معافی مانگ لو، اپنے ماں پھپھو سے بھی معافی مانگ لو،
آپ لوگوں کی پھوپھویں معاف کر دیں گی کہ غلطی ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کی ناراضگی ہے تو دور کر لو۔ اب یہ نئے نئے ڈرامے اور جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایک مسلمان کو کہتے ہیں نا جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب پاک ہے، تو ہم جو بھی بولیں نا ذرا سا بھی جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے، تمہارا بھی جھوٹ پکڑا گیا ہے، سراسر تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارے پاس، اور کیا کرو؟ اب تمہارے ویو بھی کم آ رہے ہیں، کیونکہ سونیا کے دم پر تمہارا چینل چل رہا تھا، اچھی ارننگ آ رہی تھی، اچھے ویو آ رہے تھے، سبسکرائبر بڑھ رہے تھے۔ اب جب سے سونیا گئی ہے تو تمہاری جو دکان ہے نا پوری طرح نیلام ہونا شروع ہو پڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے کم تمہارے ویو آتے ہیں، نیا نیا رات کیا کیا حرکتیں کرتے ہو پاگل کی طرح، واقعی تم پاگل ہو گئے۔ اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر غلط کیا، حالانکہ آگ لگانے والے آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنی سونیا سے لوگ جلتے ہیں نا اور جیلس ہوتے ہیں نا۔ صابرہ چلی بھی گئی تھی اس جاوید ماں، وہ دونوں بھی جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی سونیا اور وسیم کی، وہ بھی جلی بنی ہوئی تھی۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔